الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير وقال تعالى في مقام آخر ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وقال تعالى في مقام آخر ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللہ رب العالمین کا ایک قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی آزمائش کرتے ہیں اور وہ آزمائش مختلف شکل و صورت کی ہوتی ہیں اور اس کا ایک مقصد اللہ تعالیٰ جو خالص مؤمنین ہیں اہل ایمان ہیں ان کو جدا کر دے اور جو مومن نہیں ہیں کافر ہیں ان کو الگ کر کے اللہ تعالیٰ مٹا دیں ختم کر دیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ قانون فطرت اس لیے رکھا تاکہ انسان کی آزمائش ہو سکے۔ سورہ بقرہ کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کے اندر اللہ تعالیٰ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔
کہ ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، تھوڑا سا خوف ہوگا اور تھوڑی سی بھوک بھی ہوگی، اور اسی طرح مال کی کمی کے ساتھ، پھلوں کی کمی کے ساتھ اور جانوں کی کمی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے تمہاری آزمائش ضرور کرنی ہے۔ لیکن اس موقع پر جو آزمائش میں پورے اترتے ہیں، صبر کرتے ہیں، وبشر الصابرین، تو ایسے لوگوں کو بشارت سنا دیجیے، صبر کرنے والوں کو۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ اس وقت ہم حالت جنگ کے اندر ہیں، اور حالت جنگ میں ہم میں سے ہر ایک کی مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک شہری ہونے کی حیثیت سے ہماری جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ہم پر، جو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ کی تعلیمات کی روشنی میں ان کا جاننا اور ان کو ادا کرنا ہم میں سے ہر ایک کے اوپر لازم ہے۔ اور اگر ہم ان ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں وہ وعدے ہمیں نصیب ہونے ہیں۔ تو پہلی چیز یہ یاد رکھ لیجئے، جب تک ایمان نہیں ہے، توحید نہیں ہے، آپ کبھی بھی غلبہ حاصل نہیں کر سکتے۔ غلبے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ بنیادی شرط رکھی ہے کہ اگر آپ کافر کے اوپر غلبہ چاہتے ہیں، اپنی سلطنت، اپنی حکومت چاہتے ہیں، اپنی قوت چاہتے ہیں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تو تم نے مداہنت اختیار نہیں کرنی، بزدلی اختیار نہیں کرنی، غم نہیں کرنا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم حالت ایمان میں ہو، ایمان والے ہو، تو یقیناً تم ہی غالب رہو گے، تمہارے علاوہ کوئی اور غالب ہونے والا نہیں۔ تو مسلمان اسی جذبے کے ساتھ، اسی عقیدے کے ساتھ، اسی ایمان کے ساتھ وہ جنگ کرتا ہے، کیونکہ مسلمان وہ اپنے ظاہری اسباب کے اوپر، اپنی ظاہری قوتوں کے اوپر، اپنی ظاہری افواج کے اوپر وہ بھروسہ نہیں رکھتا کہ میری تعداد زیادہ ہے، میں نے دشمن کے مقابلے میں تیاری زیادہ کر رکھی ہے، میرے پاس اسلحہ زیادہ ہے، افرادی قوت زیادہ ہے۔ نہیں، مسلمان کبھی بھی ان چیزوں پر یاد رکھیے، مومن کبھی بھی ان پر بھروسہ نہیں رکھتا۔ مومن کا ہمیشہ اللہ رب العالمین پر ایمان ہوتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ ان لوگوں کو قتال کی اللہ رب العالمین نے اجازت دے رکھی ہے کہ جن پر ظلم کیا جائے وہ اپنا دفاع کریں، اپنی دفاعی قوت اختیار کریں۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے۔ تو مومن اللہ کے اس حکم کو مانتے ہوا کہ جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم، کہ مشرکین کے ساتھ تم نے جہاد کرنا ہے، اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی زبانوں کے ساتھ، اپنی نفسوں کے ساتھ، وہ مسلمان اپنے مال کو لے کر، اپنی جانوں کو لے کر وہ نکل پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کہا فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک، اے نبی آپ قتال کیجئے۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو ہمارا نبی قتال کرنے والا، لڑائی کرنے والا ہے۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک، اللہ کہتے ہیں اے نبی صرف آپ کو ہم نے مکلف بنایا ہے، ہاں وحرض المؤمنین، ایمان والوں کو آپ ابھاریں گے، ان کو ترغیب دیں گے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوتا، آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر جہاد کو فرض کر دیا ہے، آپ نے جہاد کرنا ہے۔ امرت ان نقاتل الناس حتی یشہدوا لا الہ الا اللہ، آپ نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے میں لوگوں سے لڑائی کروں، قتال کروں۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ کلمہ توحید کا اقرار نہیں کر دیتے، نمازوں کو قائم نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کر لیتے، اس وقت تک میں قتال کروں گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی، مدنی زندگی کو اٹھا کے دیکھیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کے اندر
قتال کے اندر آپ علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی گزار دی۔ کبھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر پہنچتی ہے، افواہ اڑتی ہے کہ مدینہ پر حملہ ہونے والا ہے، ابھی صحابہ تیاری کر رہے ہوتے ہیں کہ جائیں ذرا اس خبر والے کے پیچھے ذرا جائزہ لیں، واقعی کیا ایسی خبر ہے یا نہیں۔ ہمارے رسول علیہ السلام وہ خبر کا جائزہ لیتے ہوئے واپس آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں لوگوں آرام کرو، سکون کرو، میں دشمن کو دور تک بھگا کر آ چکا ہوں۔ نبی علیہ السلام چکنا رہتے تھے، ہمیشہ آپ علیہ السلام دفاعی حالت کے اندر ہوتے تھے۔ اور نبی علیہ السلام کبھی بھی یاد رکھیے، احادیث کا جب آپ مطالعہ کریں گے، نبی علیہ السلام کے پاس دفاعی چیز ہمیشہ موجود ہوتی تھی۔ خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اللہ نے کہا اے ایمان والو اپنا دفاع اپنے پاس، بچاؤ کا سامان اپنے پاس رکھو۔ نبی علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے جا رہے، نیزہ آپ کے پاس ہے، نماز کے لیے جا رہے، آپ کے پاس نیزہ ہاتھ میں ہے۔ کوئی کیفیت نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی دفاعی پوزیشن آپ نے کمزور کی ہو، نہیں، ہمیشہ نبی علیہ السلام دفاعی حالت کے اندر تھے۔ تو اہل ایمان وہ صرف عقیدہ توحید کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر وہ لڑائی کرتا ہے، قتال کرتا ہے، جہاد کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے اگر ہم اس کے اندر کمزور رہے، اگر ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارا عقیدہ کمزور ہے اور ہمارے عقیدے کے اندر خرابیاں ہوں، ہمارے ایمان کے اندر اگر خرابیاں ہوں تو پھر کافر اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اذا فسدت العقیدہ، جب عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، زال تعلق المسلمین بربہم، تو مسلمانوں کا اپنے رب کے ساتھ تعلق زائل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اسی عقیدے کی بنیاد پر وہ رب کے ساتھ تعلق کو قائم کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی بدر کی جنگ کو اٹھا کر دیکھیے، 313 ہے، مد مقابل 1000 کا لشکر ہے۔ نبی علیہ السلام کس کے ساتھ تعلق میں ہے؟ رب کے ساتھ دعائیں کر رہے ہیں، اور اتنی دعا کی کہ نبی علیہ السلام کی چادر مبارک بھی گر پڑتی ہے۔ سیدنا ابو بکر آ کے آپ کو کہتے ہیں، سیدنا عمر آ کر آپ کو کہتے ہیں بس کیجیے، اب اللہ سے آپ نے بہت مانگ لیا ہے، رب العالمین آپ کی مدد کریں گے۔ اور اللہ نے پھر کیا مدد کی؟ اللہ نے آسمانوں سے فرشتے نازل کیے۔ یہ کیا تھا؟ رب کے ساتھ تعلق تھا۔ جب رب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو یاد رکھیے فتوحات ملتی ہیں۔ اللہ رب العالمین دشمن کے مقابلے میں اللہ رب العالمین کامیابیاں، کامرانیاں دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جب انسان کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، اس کا سب سے پہلی خرابی کیا ہوتی ہے؟ رب کے ساتھ تعلق اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ وَحِينَئِذٍ صَارُوا أَضْعَفَ الْأُمَمِ، اور کہتے ہیں پھر اس وقت اس کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے؟ وہ امتوں میں سے سب سے کمزور ترین امت بن جاتی ہے۔ کیوں؟ ایمان، عقیدہ کمزور، ختم ہو گیا۔ اور جب تتاریوں کے خلاف شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سن 702 ہجری کے اندر قتال کر رہے تھے معرکہ شقحق میں، اس وقت سلطان محمد بن قلاوون اس نے ایک نعرہ لگایا جنگ کے دوران۔ کس کو آواز دی؟ خالد بن ولید کو۔ خالد بن ولید کی سیرت سے آپ واقف ہیں۔ یا خالد بن الولید، وہ یہ جملہ کہتے ہیں، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ٹوک دیتے ہیں، اس کو منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں لا تقل ھذا، یہ بات نہ کہو۔ کیا تم خالد کو آوازیں دے رہے ہو؟ کیا خالد بن ولید کو پکار رہے ہو؟ بل قل یا اللہ واستغیث باللہ ربک، اللہ کو پکارو، اللہ کو آوازیں دو، اپنے رب سے مدد مانگو، اپنے رب کو پکارو اور اس کو اکیلا سمجھو، اس اکیلے سے رب سے دعا کرو، اس اکیلے سے پکار کرو اور کسی اور سے نہیں۔ کیا ہوگا؟ ینصر، وہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، تمہاری مدد کی جائے گی۔ وقل، اور یہ بھی کہو یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے، تیرے علاوہ کسی اور سے۔ یعنی کیا چیز تھی یہاں پر؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدے کی فوری طور پر اصلاح کی۔ اگر غلبہ چاہتے ہو کافر کے خلاف تو اپنے عقیدے کی اصلاح کرو اور اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لو۔ تو یہ پہلی چیز ہے، جب ایمان والے اس چیز کے اندر مسلمان مضبوط ہوں گے
تو یاد رکھیے پھر وہ بدر والی کیفیت آ جائے گی. ھذان خصمان اختصموا فی ربہم. اللہ نے سورہ الحج کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہ دو گروہ ہیں جو آپس میں اپنے رب کے لیے صرف جھگڑے تھے. کیا تھے؟ ایک طرف سیدنا علی بن ابی طالب ہیں، ایک طرف حمزہ بن عبد المطلب ہیں، اور عبیدہ بن حارث ہیں، یہ مسلمانوں کی طرف سے، اور ان کے مد مقابل ان کے عزیز و اقارب رشتہ دار کفار کی طرف سے کون آتا ہے؟ عتبہ بن ربیعہ آتا ہے، شیبہ بن ربیعہ آتا ہے، ولید بن عتبہ آتا ہے. یہ کیوں آپس میں مقابلے کے لیے نکلے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے خلاف کیوں آئے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماموں کے خلاف کیوں آئے؟ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کے مد مقابل کیوں آئے؟ کیا وجہ تھی؟ کہ یہ ایمان اور کفر کی لڑائی تھی. صرف ایمان کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہوئے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر کی اختتام کے بعد جب نبی علیہ السلام نے صحابہ سے رائے لی، مشورہ لیا کہ کیا کیا جائے ان قیدیوں کا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ کیا تھا؟ ان کی رائے کیا تھی کہ آپ اٹھا کر رشتہ داروں کے حوالے کیجئے. جو میرا عزیز ہے میرے حوالے کریں، جو ابو بکر کا عزیز ہے اس کے حوالے کریں، ایک دوسرے کے رشتہ دار ہاتھ میں دیں. اور آج ہم کافروں کو یہ بات ثابت کر کے دکھائیں گے، بتلائیں گے کہ ہمارے اندر اگر اخوت ہے، محبت ہے، رشتہ داری تعلق ہے تو ایمان کی بنیاد پر ہے. اگر ایمان نہیں ہے پھر چاہے مد مقابل بیٹا ہو، مد مقابل ماموں ہو، مد مقابل بھائی ہو، مد مقابل کوئی بھی ہو، ہم اس کو قتل کرنے سے بالکل دریغ نہیں کریں گے، ہم اس کو قتل کر ڈالیں گے. لیکن نبی علیہ السلام کا معاملہ کچھ اور تھا، آپ نے کچھ اور ارادہ کیا. اللہ رب العالمین نے کہا اے نبی آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو عمر کا فیصلہ ماننا چاہیے تھا اور ان کو قتل کر لینا چاہیے تھا. فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. ان کے جوڑ جوڑ پر مارنا ہے، ان کی گردنیں اتار دینی ہے. فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاضْرِبُوا فَوْقَ جب ان سے تم نے ملنا ہے تو فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ان کو باندھ دینا ہے اور اچھی طرح خون ریزی کرنی ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان سے رحم والا معاملہ نہیں کرنا. یہ اللہ رب العالمین احکامات دے رہے ہیں. اور یہ کیفیت کب ہوگی؟ جب ایمان کے اندر ہم مضبوط ہوں گے، توحید کے اندر ہم مضبوط ہوں گے. اور دوسری چیز کہ انسان جب اپنے وسائل کو لے کر مد مقابل دشمن کے سامنے آ جاتا ہے تو اس وقت اللہ رب العالمین نے ایک تعلیم دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، کہ ایمان والو جب تمہارا مقابلہ ہو جائے. ہم جنگ نہیں چاہتے تھے لیکن جنگ ہم پر مسلط کر دی گئی ہے. اب ہم میں سے ہر ایک کی کیفیت یہی ہونی چاہیے جو اس آیت کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، کہ ایمان والو جب تم کسی جماعت سے ملو تو فاثبتوا، ثابت قدم لینا، جم جانا ہے. اب مد مقابل آ چکے ہو، اب ڈٹ جاؤ، مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ. فاثبتوا واذکروا اللہ. اور صرف یہ نہیں کہ اپنے وسائل کے اوپر اور اپنی طاقت کے اوپر اعتماد کر لینا، نہیں، واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا ہے، ذکر کرنا ہے کثرت کے ساتھ. فاذکرونی اذکرکم، اللہ کہتے ہیں مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا. یہ نتیجہ ہوگا جب کثرت کے ساتھ. ویسے بھی ذکر ہر حال میں کرنا ہے لیکن خاص طور پہ جب میدان جہاد کے اندر بندہ ہو، جنگ کی حالت میں ہو، اس وقت اس کے اوپر یہ لازم ہو جاتا ہے کثرت کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرے اور کثرت کے ساتھ ذکر کرے. فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو سکو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اور اس کے اندر اب تم نے جنگ کے اندر یہ نہیں ہے کہ اپنی خواہشات نفس کو مقدم کر لینا ہے. اب تم کہو کہ ٹھیک ہے کافر ہمارے مد مقابل ہے، اب ان کی عورتوں کو بھی ہم نے نہیں چھوڑنا، ان کے بچوں کو بھی ہم نے نہیں چھوڑنا. نہیں، اللہ کہتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اس جنگ کو تم نے اختیار کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق. وہ جنگی اسباب، وہ جنگی طریقے جو نبی علیہ السلام نے دیے ہیں اس کے مطابق، اور ہمیشہ مسلمان اسی طرح جنگ کرتے ہوئے آئے ہیں. وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق جنگ کرتے ہیں، اپنی خواہش نفس کو مقدم نہیں کرتے. وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑنا نہیں ہے. آج اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آج ہم
قومیت کی بنیادوں پر تقسیم ہیں، لسانیت کی بنیادوں پر تقسیم ہیں، ہم مذہبی بنیادوں پر تقسیم ہیں، فرقہ واریت کے اندر ہم تقسیم ہیں، سیاسی اعتبار سے ہم تقسیم ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو ہم بہت اعتبار سے آپس میں تقسیم ہو چکے ہیں، تفرقہ ہی، جدائی ہی ہمارے اندر موجود ہے۔ لیکن یہ وقت ہے کہ ہم اس کے اندر واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، تھام لو، اور آپس کے تفرقات کو، آپس کے اختلافات کو دور کر لو۔ اب یہ وقت نہیں ہے آپس میں سیاسی لڑائیوں کا، آپس میں قومی لڑائیوں کا، آپس میں لسانی لڑائیوں کا، کسی قسم کا کوئی وقت نہیں ہے۔ اس وقت جنگ کی حالت کے اندر مسلمانوں کو اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اور یاد رکھیے کافر کا یہ حربہ ہوتا ہے، جب نبی علیہ السلام اور یہود مدینہ کے ساتھ آپ کے معاملات چل رہے تھے، ایک منافق اٹھتا ہے اور وہ جب دیکھتا ہے کہ یہ اوس و خزرج جاہلیت کے اندر ان کی آپس میں بڑی لڑائیاں چلتی تھیں، بڑے قتل و غارت انہوں نے کی تھی آپس میں، اشعار بھی ان کے آپس میں موجود تھے ایک دوسرے کے مد مقابل۔ اب اس نے دیکھا کہ یہ آپس میں مسلمان ہو چکے ہیں، آپس میں بڑے ہی پیار اور محبت کے ساتھ بیٹھے، یہ تو بھول گئے ہمارے آباء و اجداد نے کیا کیا، ہم نے پچھلی کیسے ایام گزارے تھے، کیا ہمارے اندر جنگیں ہوئی، سب کچھ بھلا چکے۔ ان کو یہ چیز برداشت نہ ہوئی۔ انہوں نے جب یہ کیفیت دیکھی آپس میں، تو ایک یہودی کھڑا ہوتا ہے اور وہ جاتا ہے مسلمانوں کے اندر جا کر وہ اشعار پڑھنا شروع کرتا ہے، تاکہ اوس اور خزرج والے آپس میں لڑائی پر آ جائیں۔ اور حتیٰ کہ یہ کیفیت بھی ہو گئی کہ وہ مسلمان آپس میں لڑائی کے لیے تیار ہو گئے، ہررا مقام طے ہو گیا کہ آ جائیں اپنی تلواریں لے کر ہررا مقام پر آج دوبارہ لڑتے ہیں۔ دیکھتے ہیں اوس غالب آتا ہے، خزرج غالب آتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو پتہ لگتا ہے، فوراً نبی علیہ السلام آتے ہیں اور کہا کیا ہو گیا تمہیں، کیا تم جاہلیت کی بنیادوں پر دوبارہ لڑائیاں کرتے ہو، کیا اپنی وہی لسانیت والی زبان، وہ تمہاری قومیت والی لڑائی پھر اٹھنے لگی ہے؟ نبی علیہ السلام نے سمجھایا، صحابہ کے دلوں پر اثر ہوا، فوری طور پر صحابہ آپس میں بغل گیر ہو گئے اور وہ یہودی، وہ منافق ناکام ہو گئے۔ تو اس وقت کافر یہ حربہ استعمال کرے گا، اٹھائے گا، ایک دوسرے کے خلاف لڑائی کروائے گا، جی تمہارا فلاں کے ساتھ مسلک نہیں ملتا، فلاں کے ساتھ تمہارا مذہب نہیں ملتا، فلاں کے ساتھ تمہاری سیاسی جماعت نہیں ملتی، فلاں کے ساتھ تمہارا قومی مسئلہ ہے، فلاں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، فلاں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، لا کر کھڑا کریں گے اور ایک دوسرے کے خلاف بغض و عداوت والی باتیں بھی کریں گے، گزشتہ ایام والی باتیں بھی ہوں گی، آپس کے خلاف والے جھگڑے بھی پیش کیے جائیں گے۔ یہ کافرانہ چال ہیں، یاد رکھیں، اور ہم ان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اندر منافق چھپے ہوتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے ان چیزوں کو، اور وہ کافرانہ چال چل رہے ہوتے ہیں۔ اور مسلمانوں کے اندر جو اتحاد والی فضا یہ رب العالمین کی طرف سے، یاد رکھیں، ہمارے لیے ایک غنیمت ہے کہ رب نے ہمیں پھر آپس میں اتحاد کی طرف جوڑا، آپس میں اتفاق کی طرف رب العالمین نے ہمیں جوڑا ہے کہ ہم ایک قوم بن جائیں، اپنے سارے اختلافات کو ختم کر کے ایک قوم اختیار کر لیں۔ فرمایا ولا تنازعوا، جھگڑے نہیں کرنا۔ کیا ہوگا اگر کرو گے؟ فتفشلوا، بزدل ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، پھر جتنی بھی طاقت ہے تمہاری سب ختم ہو جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ واصبروا، اور مقابل کے اندر ڈٹے رہنا ہے، صبر اختیار کرنا ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا استقامت اور اختیار کرنے کے لیے کہ لوگوں موت کی دشمن کے ملنے کی تمنا نہیں کرنی، اور اگر ہو جائے اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ وَاصْبِرُوا، ڈٹ جانا ہے۔ کیوں؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، اور یہ بات جان لینا کہ اللہ رب العالمین نے تلواروں کے نیچے جنت رکھی ہوئی ہے۔ تو ان آیات کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے۔ اگر ان آیات کے مطابق ان ایام کو ہم گزارتے ہیں، یقیناً ہم کامیابی کی طرف جائیں گے۔ اور اسی طرح ان ایام کے اندر پروپیگنڈے بڑے کیے جاتے ہیں، اور مسلمانوں میں آپس میں مایوسیاں بھی پھیلائی جا رہی ہیں کہ جی دیکھو بھارت نے کتنی مرتبہ حملہ کر لیا، پاکستان نے کوئی جوابی کارروائی نہیں کی، ابھی تک پاکستان نے کچھ نہیں کیا۔
ہماری افواج کیا ہے؟ ہمارے خرچوں کے اوپر پل رہی ہے، ہمارے ٹیکسوں پر پل رہی ہے۔ ہم یہ جملے، یہ باتیں اپنی زبانوں سے نکال رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے اس چیز کے اندر کیا چیز استعمال کرتے ہیں؟ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، اپنے فونوں کو استعمال کرتے ہیں اور پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے جب جنگ خندق ہوئی تھی، اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کے اندر بیان فرمائی ہے وہ جنگ کیسی جنگ تھی، بڑی خطرناک جنگ تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس کی کیفیت بیان کی اور دو گروہوں کا اللہ نے ذکر بھی کیا۔ ایک منافقین، ان کا طرز عمل کیا تھا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، کہ جب منافقین نے دیکھا کہ ہمارے مد مقابل کافر آ چکا ہے، قریش کفار مشرکین مکہ ہمارے مد مقابل آ چکے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جو نبی علیہ السلام نے ہم سے وعدے کیے تھے کہ اللہ نے تمہیں جنتیں دینی ہے، اللہ نے تم پر مدد اور اپنی فتح نصرت کے لیے فرشتوں کو نازل کرنا ہے، کہاں ہیں آج فرشتے؟ کیا کہنے لگے؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ اللہ اور اس کے رسول نے نعوذ باللہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، ہمارے ساتھ سچے وعدے نہیں کیے، جھوٹے وعدے کیے۔ اور اس کے مقابل مومنین کی حالت کیا تھی؟ وہ ڈرے نہیں، خوف نہیں آیا۔ ولما رأى المؤمنون الاحزاب، جب انہوں نے احزاب کو دیکھا، احزاب جمع ہے، بڑے لشکروں کو دیکھا، جماعتوں کو دیکھا، بڑی لشکر آ گئے۔ اللہ کہتے ہیں جتنی بھی جماعتیں آئیں، اہل ایمان والوں نے جب دیکھا قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، کہا یہی تو وہ وعدہ ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا۔ اور وصدق اللہ ورسولہ، اللہ نے بھی اور اب اس کے رسول نے بھی اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور اللہ کہتے ہیں ان کے پاس یہ لشکروں کا آ جانا ان کے ایمان میں کمزوری نہیں لے کر آتا، بلکہ اور زیادہ ان کو بڑھا دیتا ہے، اور زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر، اطاعت کے اندر وہ چلے جاتے ہیں۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم، اللہ کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو آ کر کہا کہ ان الناس قد جمعوا لکم، کہ کیا سمجھتے ہو یہ احد کی جنگ ختم ہو گئی؟ بس نہیں، تمہارے خلاف سارے قبائل جمع ہو چکے ہیں، فخشوہم، ڈرو ان سے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ فزادہم ایمانا، وہ ایمان کے اندر بڑھ چکے۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور اہل ایمان نے کیا کہا؟ ہمیں اللہ رب العالمین کافی ہے، اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ اہل ایمان کی کیفیت ہے۔ طالوت کا واقعہ آپ پڑھ کے دیکھیے، جب ان کے مد مقابل آئے، ایک گروہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، آج جالوت کے ساتھ مقابلے کی ہمارے اندر، اس کے لشکر کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں۔ اور جو ایمان والے تھے، پکے مومن تھے، انہوں نے کیا کہا؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اللہ ہمارے قدموں کو ڈال، ہمارے قدموں کو جما دے، ہم پر صبر کو انڈیل دے، چاہے ہمارے مد مقابل کتنا بڑا جالوت کا لشکر کیوں نہ آ جائے، ہم تیرے حکم کے مطابق لڑائی کریں گے، ہم نہیں پیچھے ہٹنے والے۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری کافر قوم کے خلاف مدد کر۔ یہ اللہ رب العالمین نے کیفیتیں بیان کر دی۔ جو پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں اس ان کی کیفیت بھی بیان کر دی، اور جو پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہوتے ان کو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کہا ہے، جو شکار ہو جاتے ہیں ان کو اللہ رب العالمین نے منافق کہا ہے۔ اور اسی طرح دوران جنگ جس حالت کے اندر ابھی ہم موجود ہیں، اپنے سپہ سالار، اپنی افواج کے ساتھ مکمل تعاون کی ہمیں یقین دہانی کرانی چاہیے۔ وہ تمام ہمیں اسباب، وسائل اختیار کرنے چاہیے کہ ان تک ہمارا یہ پیغام جائے کہ ہم اکیلے ہی اس میدان کے اندر نہیں کھڑے، ہم اکیلے ہی دشمن کے خلاف نہیں ہیں، ہم اکیلے ہی پہرا نہیں دے رہے، ہم اکیلے ہی اس ملک کا دفاع نہیں کر رہے، ہمارے پیچھے یہ پوری قوم کھڑی ہے۔ اور یاد رکھیے یہی چیز ہماری افواج کو مضبوط کرتی ہے، یہی چیز جو کمک ہوتی ہے، پیچھے سے مدد ہوتی ہے، نصرت ہوتی ہے انسان کی، یہی ہوتی ہے کہ پیچھے میرے پشتیبان موجود ہیں، اگر میرے ساتھ کوئی معاملہ ہوگا پیچھے کھڑے ہیں تو ان کو قوت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ چند کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے، اور اگر ہم ان کاموں کے اندر سستی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، اور ہم وہ دشمن کے پروپیگنڈے کا نشانہ بن جاتے ہیں، اپنے ہی افواج کے خلاف، اپنی ہی قوم کے خلاف ایسے بیانات یا پھر ایسی خبریں جو جھوٹی ہوں،
اور ان کو عام کریں، نشر کریں، یہ درست نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس موقع پر تو جھوٹ کی بھی اجازت دی ہے، الحرب خدعہ، کہ جنگ دھوکے کا نام ہے، جتنا دھوکہ کر سکتے ہو مد مقابل دشمن کے ساتھ تم کرو۔ تو ہمیں صبر کے ساتھ اپنی افواج کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ جو انہوں نے قوم سے وعدہ کیا ہے کہ ہم اپنا جواب دیں گے انڈیا کو، بھارت کو، تو ہمیں اس چیز کے اوپر یقین رکھنا چاہیے کہ ہماری افواج انشاءاللہ وہ ضرور جواب دے گی، وہ قوم کو مایوس نہیں کرے گی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اہل ایمان وہ کبھی بھی پستی اختیار نہیں کرتا، کبھی بھی وہ سستی کاہلی نہیں کرتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے ایک کیفیت بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، پیٹھے پھیر کے نہیں بھاگنا۔ ہاں ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال، جنگی چال کے لیے اگر پیچھے چند قدم ہٹ جاتے ہو، او متحیزا الی فئۃ، یا اپنی طاقت قوت جمع کرنے کے لیے تم ہٹ جاتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر ذلت اور پستی دکھاتے ہو، مد مقابل دشمن کے مقابلے میں نہیں آتے، فقط باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم، تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں اس کے ساتھ میرا غضب کا وعدہ ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے جہنم تیار کی ہے۔ ہم یہ ساری چیزوں کو جانتے ہیں، ہماری افواج بھی جانتی ہے، تو انشاءاللہ ہم اپنے اس ازلی دشمن سے، اور ہماری جو لڑائی ہے وہ اسی بنیاد کے اوپر ہے کہ وہ مشرک قوم ہے۔ نبی علیہ السلام نے بشارت بھی سنائی ہے، اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، کہ دو ایسی میری امت کی جماعت ہوں گی جن کو اللہ تعالیٰ جہنم سے محفوظ رکھیں گے۔ ایک وہ جماعت جو غزوہ ہند کرے گی، ہندوستان سے لڑائی کرے گی۔ علماء نے اس کی تشریح کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہ سیدنا عیسیٰ بن مریم تک مختلف اوقات کے اندر جماعتیں آتی رہیں گی، اور جو ہندوستان کے خلاف جہاد کرے گی، اور ہندوستان کے مقابل، ہندوستان کا مطلب کیا ہے؟ مشرک کے خلاف، کافر کے خلاف، ہندوستان سے مراد مشرک کے خلاف وہ غزوہ کرے گی، لڑائی کرے گی۔ اور ان کی جو آخری جماعت ہوگی وہ کون ہوگی؟ مع عیسیٰ بن مریم، وہ عیسیٰ بن مریم کے ساتھ بھی ساتھ ہوں گی اور دجال کے خلاف لڑائی کریں گی۔ تو یہ وقت ہمیں اس فضیلت کے حصول کا بھی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کی اگر سیرت کو آپ پڑھیں، جب ان کو یہ پتہ لگی کتنی انہوں نے تمنا کی تھی، تو اللہ رب العالمین نے یہ ہمارے لیے غزوہ ہند والا دروازہ کھولا ہے، یہ فتوحات والی بشارتیں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے رکھی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم کم ہمتی نہیں دکھائیں گے، پستی نہیں اختیار کریں گے، ہم ہمیشہ اپنے رب العالمین پر توکل کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین پر ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی مدد کریں گے، اور غلبہ اللہ رب العالمین نے ہمیشہ مسلمانوں کو دیا ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ آپ کے سامنے ہے، کس طرح مسلمانوں نے 800 سال تک فتوحات حاصل کی اور کس طرح حکومت کی، یہ ساری تاریخ ہماری بھری پڑی ہے۔ تو ہماری تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ مسلمان کبھی بھی پست ہمتی نہیں اختیار کرتا، وہ دشمن کے مقابل میں چاہے دشمن کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ رب العالمین کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارا ایمان، یقین صرف اللہ رب العالمین کی ذات پر ہوتا ہے، اور اسی یقین کے ساتھ ہماری افواج، ہماری فوجیں، ہمارے سپہ سالار، ہر قوم اسی بنیاد کے اوپر کھڑی ہے، اور آج ہم بھی اسی بنیاد پر یقین کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ہمارا رب کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ بھارت جتنے بھی وہ حملے کرنا چاہتا ہے کرے، جتنی بھی اپنی وہ ہمیں ڈرانے کی کوشش کرتا ہے کرے، انشاءاللہ نہ ہم ڈرنے والے، نہ ہم پست ہمتی اختیار کرنے والے، نہ ہی ہم ان کی ان چالوں کے اندر انشاءاللہ آنے والے کہ اس کے خلاف ہو کر اپنی دشمنوں، اپنے افواج کے خلاف، اپنی حکومتوں کے خلاف آپس میں لڑائی جھگڑوں کے اندر چلے جائیں۔ انشاءاللہ ہم اس کا شکار نہیں ہوں گے۔ دشمن جتنے بھی اسباب اختیار کر سکتا ہے وہ اختیار کرے، لیکن انشاءاللہ ہم آپس میں اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ رہیں گے، اور جب تک اتحاد اور اتفاق ہے یقیناً اللہ رب العالمین کی مدد اور نصرت بھی ہمارے ساتھ ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری افواج کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس جہاد کے لیے اللہ رب العالمین ہمیں استعمال کر لے، جو ہم سے بن سکتا ہے ہم اس جہاد کے لیے اپنے مالوں کو، اپنی جانوں کو، جس انداز میں رب العالمین ہمیں قبول کرنا چاہے اللہ رب العالمین ہمیں قبول فرمائے۔ تو انشاءاللہ نماز کے اندر نبی علیہ السلام کا ایک معمول تھا کہ آپ علیہ السلام ان ایام کے اندر جب ایسی جنگی کیفیت ہوا کرتی تھی آپ قنوت نازلہ کیا کرتے تھے۔
تو اس کا ہم نے اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو دعاؤں کا بھی کثرت کے ساتھ آپ بھائیوں نے بھی اہتمام کرنا ہے، کثرت کے ساتھ ذکر الہی، رب کے ساتھ تعلق۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، یہ افسوس کے ساتھ میں بات کہہ رہا ہوں کہ ہم جتنا ہمارا مسجد کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے تھا، ہم کمزور ہو گئے۔ ان ایام کے اندر تو ہمیں مسجد میں بھرنی چاہیے تھی، ہمارا رب کے ساتھ ایک تعلق ہوتا، ہم اسی کیفیتوں کے اندر نہیں ہیں۔ اپنے ایمان کو جھنجھوڑیں، اپنے ایمان کو چیک کریں اور لائیں، کھڑا ہوں رب کے سامنے، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت تھی، صحابہ کی کیفیت تھی۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔